على سيد الأنبياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل سهو سجدتان. حضرات محترم، نماز کی حالت میں کتنی دفعہ غلطی ہو تو اس غلطی پہ سجدہ سہو کر لیا جائے تو کفایت کرتا ہے، اور اگر نمازی اپنی نماز میں لا تعداد مقامات پہ بھول رہا ہے، بار بار بھول رہا ہے، تو کیا اتنی بھول جو نماز میں کثرت سے ہو رہی ہے، کیا سجدہ سہو اس کو کفایت کر جائے گا یا نئے سرے سے اسے نماز لوٹانی پڑے گی؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے، اس کیفیت کے بارے میں ہر شخص متردد اور متذبذب ہے، یعنی اس کے حکم کے بارے میں ہر شخص متردد ہے. لیکن ہمارا چونکہ اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت ہے، ہم ہر چیز کو معیار کسوٹی بناتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں. اس پہ ہر مسئلے کو لا کے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نمازی اپنی نماز میں جتنی دفعہ مرضی غلطی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ سہو کے 2 سجدے نمازی کی ہر غلطی کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ابھی مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے. کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں، کچھ بھولیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ رہ جائیں تو پھر سہو کے سجدے وہاں پہ کفایت نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں. آپ نماز میں کھڑے ہوئے، قیام کی حالت ہے، تکبیر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے، دعائے استفتاح آپ نے پڑھ لی، تعوذ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لی، لیکن آپ سہو کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھنی بھول گئے اور آپ سیدھے پہنچ گئے قرآن مجید کی کسی سورہ مبارکہ پہ یا کسی آیا کریمہ پہ. اب یہ بھی سہو ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی بھول ہے، اور پتہ چلا آپ کو اس وقت جب آپ رکوع کی حالت میں گئے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. کیونکہ اگر قیام میں آپ کھڑے تھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بے شک آپ کو قرآن مجید کی سورت پوری کرنے کے بعد ہی یاد آیا ہے، شرعیت کو آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. شرعیت نے آپ کو کھلی اجازت دیا کہ آپ اسی وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر رکوع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو قل ہو اللہ پڑھ لیا، قل ہو اللہ کے بعد میں فاتحہ کیسے پڑھوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ سورہ فاتحہ قیام کا رکن اعظم ہے. جس طرح حج کا رکن اعظم جو ہے وہ عرفات کا میدان ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. آپ نے منا کا نام نہیں لیا، مزدلفہ کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج عرفات کے وقوف کا نام ہے. جس حاجی کا وقوف عرفہ رہ گیا نا، یعنی وہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو نہ پہنچ سکا، اس حاجی کا حج نہیں ہونا. کیوں؟ بنیاد کیا ہے؟ الحج عرفہ، کہ حج ہے ہی عرفے کے وقوف کا نام. جس کا وقوف عرفہ رہ گیا اس حاجی کا حج اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے قیام کا رکن اعظم کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اب یہ سورہ فاتحہ جس نمازی کی رہ گئی، وہاں سہو کے 2 سجدے کفایت نہیں کریں گے. یہ من جملہ ایک بات تھی
جو نمازیوں کے ذہن کے اندر تردد کا باعث تھی، تو میں نے یہ کلیریفیکیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ مسئلے کو سمجھنا اور اس کو لے کر اور اس پر عمل کرنا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری میں داخل اور شامل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مسائل کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔